تھوڑے سے پیسے ایڈوانس دے دیں بیگم صاحبہ، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے میرے وجود کو دیکھا اور غصے سے کہنے لگی، کتنے ایڈوانس تمہیں دوں نرگس؟ تم نے تو ادھار لے لے کر میرا جینا حرام کر دیا ہے، بہتر ہوگا کہ تم یہ نوکری ہی چھوڑ دو۔ انہوں نے میری آنسوں سے بھری آنکھوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ خدا کسی کو مجبور اور محتاج نہ رکھے۔ بیگم صاحبہ نے صاف پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ میرا بچہ بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میں آنسو صاف کرتی باہر نکلی جب اچانک ہی سامنے سے مجھے صاحب آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میرے نزدیک آ کر کہنے لگا، میری بات کیوں نہیں مان جاتی؟ میں تجھے پیسے بھی دوں گا اور ساتھ ہی تیرے گھر کا سارا راشن بھی، ایک بار ہاں تو کرو۔ اس کی بات پر میں استغفار پڑھنے لگی۔ میں اس کے غلیظ ارادے اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اپنی چادر ٹھیک کرتی جلدی سے بنگلے سے باہر نکل آئی۔ راستے بھر آنسو صاف کرتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی جب میری نظر اس بیری کے درخت پر پڑی جہاں پر ہر وقت عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔ یہاں پر ایک پیر بیٹھتا تھا جو دم درود کرتا تھا، لیکن وہ پیسے بھی لیا کرتا تھا۔ میرے پاس اس وقت پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ روتے روتے میں گھر چلی آئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میرا نام نرگس ہے، میں ایک بیوہ لڑکی تھی، میری عمر فقط 20 سال تھی۔ میرے ماں باپ کچی بستی میں رہا کرتے تھے جب اچانک ہی سیلاب آیا اور ہمارے گھر کا بڑا نقصان ہو گیا۔ جب مال مویشی اور گھر برباد ہوا تو ابا صدمے سے جلد ہی فوت ہو گئے۔ ایک اماں ہی رہ گئی تھی اور ساتھ ہی میرا چھوٹا بھائی بھی۔ پھر اماں اسے اور مجھے لے کر ایک دوسری جگہ چلی آئیں جو ایک غریب بستی تھی۔ وہاں پر ایک کچے سے گھر میں ہم تینوں رہنے لگے، لیکن پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے خوشی خوشی میری شادی اس سے کر دی۔ اس وقت میری عمر فقط 16 سال تھی۔ اتنی کم عمری میں شادی ہونے کی وجہ سے مجھے سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے۔ پھر بھی میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میں حاملہ ہوئی تو وہ بہت خوش تھا۔ ہم نے اپنے ہونے والے بچے کے لیے بہت اچھے اچھے خواب دیکھے تھے، لیکن ایک دن نہ جانے کسی انجان گولی کی زد میں آ کر میرا شوہر فوت ہوا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بچے کی پیدائش میں صرف 1 مہینہ رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ موت اور زندگی کی کشمکش میں کئی دن تک مبتلا رہی۔ پھر بیٹے کو لیے اماں کے پاس چلی آئی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے نصیب کی بدبختی کی سیاہی اماں کے وجود پر بھی پڑ چکی ہے۔ جب ایک دن میرا بھائی کسی میلے میں گیا تو واپس نہ آیا۔ اماں نے ہر جگہ اسے تلاش کر لیا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسی صدمے سے ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ میں اور میرا 1 سال کا بیٹا اماں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خود ہی گھر سے کمانے کے لیے نکلتی، اپنے بیٹے کو اماں کے پاس چھوڑتی اور خود بیگم صاحبہ کے بنگلے پر کام کاج کرتی۔ لیکن کچھ دنوں سے میرا بیٹا بخار کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے 3-4 چھٹیاں بھی کر لی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ میں اس کی دوا ہی دلوا لاتی۔ بیگم صاحبہ سے ایڈوانس مانگنے گئی تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہیں اس کا گھٹیا شوہر کہنے کو تو ایک امیر آدمی تھا، لیکن اس کی گندی نظر میرے وجود پر تھی۔ وہ 2-3 دفعہ مجھے اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے جانے کی آفر کر چکا تھا، لیکن میں خوف سے کانپ کر رہ جاتی۔ ایسے لگتا جیسے وہ زبردستی مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے جائے گا۔ بیگم صاحبہ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو میں روتی روتی گھر واپس آ گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جا ورنہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ اب میں روتی جا رہی تھی، کوئی چارہ نہیں تھا، ہاتھ میں پیسے بھی نہیں تھے۔ مجبوراً ایک سرکاری ہسپتال لے گئی۔ وہاں کے ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو 102 بخار ہے، پوری رات اس کے سر پر پٹیاں رکھنی ہیں۔ انہوں نے دوائیاں بھی لکھ دی تھیں۔ میں پوری رات روتی رہی۔ صبح تھوڑا اس کا بخار کم ہوا تو میری جان میں جان آئی، لیکن تبھی پڑوس میں رہنے والی ایک عورت چلی آئی۔ وہ میرے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے تمہارا بیٹا ہے تو بہت خوبصورت، بالکل تم پر گیا ہے، لگتا ہے کہ اسے نظر لگ گئی ہے، اسے تم بیری والے پیر کے پاس لے جاؤ، وہ دم درود کرنے کا ماہر ہے۔ میں اس پڑوسن عورت سے کہنے لگی، خالہ سنا ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں پیسے تو لیتا ہے لیکن دم بہت اچھا کرتا ہے، تم جا کر تو دیکھو۔
اس کی بات پر میں نے سر تو ہلا دیا، لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں پہلے ہی اپنے بیٹے کو وہاں نہ لے کر چلی جاتی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید وہ مجھ پر ترس کھا کر میرے بیٹے کو ایسے ہی دم کر دے۔ دوسرے دن میں نے چادر اوڑھی اور اماں سے کہنے لگی، اماں میں بیری والے پیر کے پاس جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ اماں بیچاری خود میری محتاج تھیں، بیٹے کے صدمے نے ان کی جان لے لی تھی۔ مجھے بھی اپنے بھائی کے کھو جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن میں کیا کرتی، بیٹے کی بیماری نے مجھ سے ہر غم بھلا دیا تھا۔ اب میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا نہ ہو، اسی لیے میں اسے لے کر اس پیر کے پاس چلی آئی۔ پھر جیسے ہی میری باری آئی تو وہاں کھڑی مریدنی کہنے لگی، پہلے ہدیہ دو پھر پیر صاحب دم کریں گے۔ میں کہنے لگی، ہدیہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی، پھر یہاں کیا لینے آئی ہے، چل جا یہاں سے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ تبھی پیر صاحب نے اس کی بات سن لی۔ اس نے غور سے میرے وجود کو دیکھا اور پھر مجھے اندر آنے کا کہہ دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، پیر صاحب میرے بیٹے کا بخار ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہا، آپ اسے دم کر دیں۔ اس نے بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اچانک ہی انگلیوں سے میرے بازو کو چھوا تو جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا۔ اس کی نظروں میں اچانک شیطانیت ابھر آئی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، تیرے بیٹے کو روزانہ دم کروں گا، بس رات کو میرے گھر چلی آنا۔ اس کی یہ گفتگو سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ایک پیر ہو کر وہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اسی وقت میں نے کھڑے ہو کر اسے تھپڑ دے مارا۔ میں غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، اتنا عظیم پیشہ اپنا کر تو اتنی غلیظ گفتگو کرتا ہے ہم جیسی بیوہ لڑکیوں سے، شرم کر۔ میری چیخ پر سب عورتیں جمع ہو گئی تھیں۔ پھر پیر غصے سے سب کے سامنے کہنے لگا، تجھ سے تو میں اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گا، تیرے پیچھے ایک ایسا خطرناک جنات چھوڑوں گا جو تجھے تیرے بیٹے سمیت فنا کر دے گا۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، جبکہ میں غصے اور خوف سے کانپتی اس کے آستانے سے بہت دور چلی آئی۔ اپنے بیٹے کو بازوؤں میں اٹھائے، آنسوؤں کی شدت اتنی تھی کہ مجھے سامنے کا منظر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ موٹر سائیکل والا بھی مجھے باتیں سنا رہا تھا، جبکہ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھ جیسی بیوہ لڑکیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، بیٹے سمیت کسی نہر میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ لیکن تبھی مجھے اپنی ماں کا خیال آیا۔ وہ اندھی تو میری محتاج تھی، اگر میں مر جاؤں گی تو وہ اسی گھر میں بیٹھے بیٹھے فوت ہو جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی سوچ کر میں کانپ گئی اور سیدھی گھر چلی آئی۔ رات بھر اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھی رہی۔ اماں بھی میرے ساتھ جاگ رہی تھی، لیکن صبح تک میرے منع کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے سڑک پر لے کر بھاگ رہی تھی جب سامنے سے آتے ایک وجود سے ٹکرائی۔ وہ ایک سفید لباس پہنے خوبصورت سا نوجوان تھا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں زمین پر جا گری تھی، جبکہ میرا بیٹا میرے بازوؤں میں تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی، جبکہ سامنے کھڑا نوجوان کہنے لگا، لاؤ میں آپ کے بیٹے کو ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ اب وہ تیزی سے میرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ہسپتال لے کر جا رہا تھا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے بیٹے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں ہسپتال کے گیٹ پر پہنچی، اچانک اس نے میرے ہاتھ پر ہزاروں روپے رکھے اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پھر ہسپتال والوں نے میرے بیٹے کو دوا دی اور ڈرپ لگانی شروع کی۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھلنے لگی تھی۔ مکمل طور پر ہوش تو نہیں آیا تھا، لیکن کمزوری تھوڑی بہت دور ہو گئی تھی۔ میں خوش تھی کہ ایک نیک نوجوان نے میری مدد کی تھی۔ میں اسے خوب دعائیں دے رہی تھی۔ پھر شام کو چھٹی ہوئی تو میں اسے گھر لے آئی، لیکن اچانک آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوا کے ساتھ ساتھ دم کی ضرورت ہے، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں، میں اسے دم کروا کر لے آتا ہوں۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگی، لیکن آپ اسے کہاں لے کر جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، میں اسے اچھا دم کروا کر لاؤں گا، مجھ پر بھروسہ کیجیے۔ یوں میں نے اس پر بھروسہ کر کے اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر دیا، حالانکہ میں اندر سے ڈر رہی تھی۔ پھر رات کو وہ اسے واپس لے آیا اور کہنے لگا، میں اسے ایک بہت بڑے درویش کے پاس لے کر گیا تھا، آپ کے بیٹے پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ اس نے ایک عجیب بات بتائی تھی،
یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اسے کہنے لگی کس چیز کا اثر؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہوائی چیز جو اوپری مخلوق ہوتی ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ ان چیزوں کے اثرات ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگا آپ پریشان مت ہو، میں اسے وہیں سے دم کروا کر لاؤں گا، 7 دن کے اندر اندر آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں بہت خوش تھی۔ یہ مہربان نوجوان تو کسی فرشتے کی طرح آ کر میری مدد کر رہا تھا۔ اس نے جو پیسے دیے تھے وہ ابھی بھی میرے پاس تھے اور میں ان میں سے گھر کا راشن لے آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بیگم صاحبہ کے بنگلے کا کام چھوڑ دوں گی، کیونکہ ایک تو اس کے شوہر کی مجھ پر نیت خراب تھی، تو دوسری طرف ابھی میرے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پھر وہ روزانہ نوجوان رات کو آتا اور میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا۔ اب میں اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی، لیکن 7 دن گزرے تو میرا بیٹا واپس نہ آیا۔ اب میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی۔ نہ تو میں نے اس نوجوان کا کوئی اتا پتہ معلوم کیا تھا اور نہ ہی اس کے نام کے بارے میں معلوم تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ مجھے اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ گرتے پڑتے، سڑکوں پر بھٹکتے میں اس نوجوان کو تلاش کرنے لگی کہ شاید وہ مجھے نظر آ جائے، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں اسی بیری کے پیر کے پاس جا پہنچی۔ پھر اسے کہنے لگی بابا مجھے معاف کر دے، میری مدد کریں، ایک نوجوان میرے بیٹے کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگا مجھے معلوم تھا کہ تو ایک دن ایسے ہی روتی پیٹتی میرے پاس آئے گی۔ تو نے اس دن جو مجھے تھپڑ مارا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے بتاؤ کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے۔ تو وہ کہنے لگا تیرا بیٹا میرے پاس ہے، لیکن میں ایک شرط پر اسے تجھے واپس کروں گا، جب تو میری بات مانے گی۔ اس دن بھی میں نے تجھے ایک بات کہی تھی، تو وہ بات مان کر میرے گھر آ جا۔ میں نے جنات کے ذریعے تیرے بیٹے کو اپنے پاس اٹھوا لیا ہے۔ یہ سن کر تو میں غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ پاگلوں کی طرح اس کے گھر کی طرف بھاگی، لیکن اچانک ہی اس کا گھر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ پیر بڑا ہی پہنچا ہوا تھا، اس کے قبضے میں کئی جنات تھے۔ اب میں تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کو پانے کے لیے، لیکن جب واپس اسی بیری کے پاس آئی تو وہ پیر نہ جانے کہاں غائب تھا۔ پوری رات میں پاگلوں کی طرح اس درخت کے نیچے بیٹھی رہی تھی۔ تبھی سامنے سے ایک بوڑھا آدمی گزرا۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ اس نے مجھ پر ترس کھانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن اب مجھے کسی بھی شخص پر اعتبار نہیں تھا۔ میرا اعتبار ٹوٹ گیا تھا۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اسے کہنے لگی نہیں، میرے ساتھ صرف دھوکا ہوا ہے، اس پیر نے میرے بیٹے کو غائب کر دیا ہے۔ پھر وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا وہ جنات جو انسان بن کر تمہارے سامنے آیا تھا وہ اسی پیر نے بھیجا تھا، تمہیں ستانے کے لیے وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تمہارے بیٹے کو اس کے ذریعے اپنے پاس اٹھوا لیا۔ یہ نظر بند کر دیتا ہے، اس کی عمل کی طاقت سے ہمیں ہر چیز دکھائی دینا بند ہو جاتی ہے۔ میں حیرت سے اس بوڑھے آدمی کی بات سن رہی تھی۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ تبھی اچانک اس کا روپ بدل گیا اور یہ روپ اس قدر خوفناک تھا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں بھی ایک جنزاد ہوں، لیکن میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ سالوں پہلے اس نے مجھے بھی اپنے پاس قید کر لیا تھا، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے اور تمہارا ساتھ دینا ہے، اس لیے میں تمہارے بیٹے کو ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، گو کہ ابھی بھی مجھے اس پر اعتبار نہیں ہو رہا تھا، لیکن بس میں کسی طرح اپنے بیٹے کو پانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم گھر جاؤ، کل رات تک تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوگا۔ پھر اس کے کہنے پر میں گھر آ گئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میری اندھی ماں بھی میرے لیے پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی کیوں روتی ہو، جلد ہی تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا۔ پھر دوسرے دن میں پورا دن رو رو کر خدا سے دعائیں کرتی رہی کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں میرا بیٹا تھا، وہ مجھے اسے دینے آیا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا یہ مجھے اسی بوڑھے جنزاد نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا، لیکن نہ جانے کیوں
مجھے اس نوجوان کو دیکھ کر کسی چیز کا احساس ہو رہا تھا۔ میں دور تک اسے دیکھتی رہی۔ اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن مجھے ابھی بھی اس بیری کے پیر سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ پھر سے بدلہ لینے کے لیے کوئی چال نہ چلے، اس لیے میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتی تھی۔ پھر اسی پڑوس میں رہنے والی ایک عورت نے بتایا کہ کچی بستی میں بھی کئی مکان خالی ہیں جو بہت سستے مل جاتے ہیں۔ اب میں وہیں پر جانے کا سوچ رہی تھی۔ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر میں کوئی کام کرنا چاہتی تھی تاکہ پھر سے میری زندگی میں یہ پریشانیاں نہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں گئی تو ایک دن اچانک اماں کہنے لگی، کب تک اکیلی زندگی گزارتی رہو گی؟ بہتر ہوگا کہ تم شادی کر لو کسی اچھے انسان کو دیکھ کر۔ میں اداسی سے کہنے لگی، اماں میرے جیسی غریب اور بیوہ لڑکی سے کون شادی کرے گا، جبکہ میرے ساتھ بیٹے کا بھی ساتھ ہے، نہ جانے وہ شخص میرے بیٹے کو قبول کرے گا یا نہیں۔ پھر دوسرے دن میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے حوالے کیا اور خود کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستے میں مجھے ایک بنگلہ نظر آیا جہاں پر کھڑے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ اس بنگلے میں ایک کام والی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو مجھے اس بنگلے میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی مجھے سامنے کھڑا ایک آدمی نظر آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، کام کے لیے آئی ہو؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اس بنگلے کی صفائی کرو گی اور کھانا پکاؤ گی، کیا تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، مجھے بہت اچھے سے کھانا پکانا آتا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، کل سے کام پر آ جانا۔ میں خوش ہو گئی تھی، لیکن یہ سوچ کر پریشان تھی کہ بنگلے میں صرف ایک ہی آدمی تھا اور عورتوں کا وجود مجھے دکھائی نہیں دیا۔ دوسرے دن میں کام پر چلی آئی۔ وہ آدمی تو اپنی خواب گاہ میں سو رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی بنگلے میں سارا کام کاج نمٹانا شروع کیا اور پھر کھانا بھی بنا کر رکھ دیا۔ گھر میں سامان بھرا ہوا تھا۔ یہ گھرانہ بہت ہی خوشحال لگتا تھا۔ تبھی سامنے زینے سے مجھے ایک عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے ایک بڑا ہی خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ یہاں کی مالکن ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے ان کے سامنے کھانا لگا دیا۔ پھر بیوی اپنے شوہر سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، کاش خدا تعالی ہمیں بھی ایک اولاد دے دیتا تو ہم بھی اس دنیا کا خوش نصیب جوڑا ہوتے، لیکن یہ دیکھو میری گود تو بالکل سونی ہے۔ وہ بڑی اداس لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز میں بہت حسرت محسوس کی تھی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، کیوں نہ ہم کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں، ایسے ہی ہماری بچے کی حسرت پوری ہو سکے گی۔ عورت کہنے لگی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن بھلا ہمیں کون اپنا بچہ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ تبھی اس عورت نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، سنو، کیا تمہاری نظر میں ایسی کوئی عورت ہے جو اپنا بچہ ہمیں گود دے سکے؟ ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ اب میں خاموش تھی۔ پھر میں کہنے لگی، نہیں بیگم صاحبہ، میری نظر میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے۔ تبھی اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہارا بھی تو ایک چھوٹا بچہ ہے، کیسے پالو گی تم اسے اپنی اندھی ماں کے ساتھ اور اس غربت کے ساتھ؟ دیکھو، تم اپنا بچہ مجھے دے دو، میں اسے پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، بہت بڑا آدمی بناؤں گی، اور تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، تمہارے پاس دولت بھی آ جائے گی، اور پھر تم دوسری شادی کر لینا، ایسے تمہارے بہت سے بچے ہو جائیں گے۔ لیکن میں تو ایک بانجھ عورت ہوں، کبھی بھی مجھے بچے کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ مجھ سے عجیب بات کر رہی تھی، جبکہ میں گمسم سی کھڑی تھی۔ میں سچ میں ہی اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں جب وہ بیمار ہو گیا تھا، میں کیسے اسے سڑکوں پر لے کر بھٹک رہی تھی۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہوئی تھی کہ میں نے تو اس عورت کے سامنے اپنے گھریلو معاملات کا ذکر بھی نہیں کیا، پھر اسے سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور ایک اندھی ماں بھی ہے؟ میں نے اس بات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میں سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے میں نے بڑے صاحب کے سامنے ذکر کر دیا ہو، لیکن میں نے اس عورت سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، دیکھنا تمہاری اور تمہارے بیٹے کی زندگی بدل جائے گی۔ میں بالکل خاموش تھی، لیکن گھر آئی تو گمسم سی اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ یہی تو میری زندگی کا سہارا تھا، لیکن میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی نہیں دے سکوں گی۔ اگر یہ پھر سے بیمار ہو گیا تو کیسے اس کا علاج کرواؤں گی؟
और फिर पीर जैसे भयानक और मकरूह ज़हनियत वाले लोग मेरा जीना हराम कर देंगे, जिसने मेरे पीछे जिन्नात लगा दिए थे। अम्मा जो रोटी खा रही थी, मैं वो खाना भी बंगले से लेकर आई थी। अम्मा कहने लगी, क्यों आज इतनी खामोश है? फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी तो वो कहने लगी, अगर वो बहुत अमीर औरत है और तेरे बच्चे को बहुत अच्छे से पाल सकती है तो तू कोई फैसला कर ले बेटा। मैं एक अंधी औरत कभी भी तेरा साथ छोड़ सकती हूँ। फिर तू अकेले कैसे इस दुनिया में रहेगी, कैसे अपने बच्चे को पालेगी? अम्मा आने वाले मुस्तकबिल से मुझे आगाह कर रही थी, जबकि मैं मुसलसल रोए जा रही थी। फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर एक फ़ैसला किया और उस औरत को अपना बेटा देने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मैं कभी भी अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती थी। अभी तो वो सिर्फ 1 साल का था, कल को वो 2-3 साल बाद बड़ा होगा तो मैं कैसे उसे स्कूल में पढ़ाऊंगी? मैं अकेली ज़ात, अम्मा भी बेचारी मजबूर थी। पहले ही वो अपने बेटे को खो चुकी थी, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए जब मैंने उन दोनों मियाँ बीवी के हवाले अपने बेटे को किया तो उनके चेहरे की खुशी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं आंसुओं से रो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस बंगले से काम छोड़कर कहीं और काम तलाश करूंगी। इसलिए मैं आखिरी नज़र अपने बेटे को देखकर वापसी के लिए कदम बढ़ा ही रही थी कि अचानक औरत ने मुझे आवाज़ देकर रोका और कहने लगी, रुक जाओ, अपनी वो दौलत तो लेके जाओ जो तुम्हें इस बेटे के बदले में मिलेगी। मैंने इनकार कर दिया और कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा, मैंने किसी लालच में आकर अपने बेटे को आपके हवाले नहीं किया है। बस आप एक इसको बहुत अच्छी ज़िंदगी देना, ऐसी ज़िंदगी जो हर बच्चा जीना चाहता है। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, उसे ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जैसे बच्चे अब देख भी नहीं सकते हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन उस औरत और आदमी ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में एक डब्बा थमा दिया था। वो कहने लगे, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी दौलत इसमें है, जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी बदल लो। वो डब्बा लेकर मैं घर आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो जेवरात से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे लाखों करोड़ों की दौलत देकर माला माल कर दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया था। 2-3 रातें तो मैं यूं ही रोती रही। फिर दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने ये फ़ैसला कर लिया है तो अल्लाह की रज़ा समझकर मुझे अपने दिल को समझा लेना चाहिए। यही सोचकर मैंने फ़ैसला किया था कि मैं इन पैसों से अम्मा का इलाज भी करवाऊंगी और अपने लिए घर भी खरीदूंगी। फिर 2-3 महीने गुजर गए। तब तक अम्मा अस्पताल में इलाज करवा रही थी और मैं अपना घर भी खरीद चुकी थी। फिर उसमें से मैंने अपना घरेलू कारोबार भी शुरू कर दिया था। 2-3 औरतों को भी अपने साथ लगा लिया। लेकिन एक दिन दिल में ख्याल आया कि अपने बेटे को देख कर आती हूँ, बस एक नज़र दूर से ही देख लूँगी। फिर जैसे ही मैं उस बंगले के सामने गई तो वहाँ पर एक चौकीदार बैठा हुआ था, लेकिन सामने बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था कि ये बंगला किराए के लिए खाली है। अब मैं गुमसुम सी खड़ी थी। फिर मैं चौकीदार से कहने लगी, वो जो बंगले की मालिकन और मालिक यहाँ रहते थे वो कहाँ चले गए? तो चौकीदार कहने लगा, ये बंगला तो पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है और यहाँ पर तो सिर्फ किराएदार रहने के लिए आते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी जोड़ा जिनकी औलाद नहीं थी, जो बांझ थे, वो कहाँ गए? उसने सर से पांव तक मुझे देखा और कहने लगा, लगता है कि तुम गलत बंगले पर आ गई हो बीबी, इसमें तो कोई जोड़ा रह रहा ही नहीं है, क्योंकि ये तो 5 सालों से खाली पड़ा है। अभी मालिक दूसरे मुल्क से वापस आया तो उसने ही फैसला किया कि इस बंगले को किराए पर देना है, तभी तो मैं यहाँ पर चौकीदारी के लिए बैठा रहता हूँ। अब तो मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। ये सब मेरे साथ क्या हुआ था? मेरा जहन बुरी तरह चकराने लगा। मैं गिरते पड़ते कदमों के साथ घर आई थी। मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो अम्मा तसल्ली देते हुए कहने लगी, अरे वो दोनों किराएदार होंगे, चले गए होंगे तेरे बेटे को लेकर कहीं। अब तूने उन्हें गोद दे दिया था तो तू गम ना कर। लेकिन मैं अपने दिल में कैसे सब्र पैदा करती। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा गुड्डू अब मुझे जिंदगी में कहीं दिखाई नहीं देगा। फिर 2-3 महीने और गुजरे। शुक्र था कि अम्मा की थोड़ी थोड़ी बीनाई वापस आ गई थी। अब उन्हें धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो गया था। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि जल्द ही ये पूरी तरह से देखने लगेंगी। अब मेरी जिंदगी यकसर बदल गई थी, लेकिन मैं दिन रात अपने बेटे को याद करती रहती।
پھر اسی کالونی میں جہاں پر میں نے گھر خریدا تھا وہاں پر رہنے والی ایک عورت میرے لیے رشتہ لے کر آئی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ میں ایک بیوہ لڑکی ہوں تو وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی تم تو کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتی، اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ اماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اماں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا ایک بیٹا بھی تھا جسے میں نے گود دے دیا تھا، جس کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب میرے ذہن پر ہر وقت میرے بیٹے کی یاد سوار رہتی، نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا۔ لیکن میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ میرا دوسرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہتا کہ تم بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہو، تم نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ورنہ بیوہ ہونے کے بعد تو لڑکیوں کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ شاید خدا نے تمہارا اور میرا ساتھ قسمت میں لکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے امید دلانے والی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے سینے میں ایک زخم ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی کی صورت میں بن چکا ہے، نہ جانے اب وہ مجھ سے کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ پھر یوں کئی سال گزر گئے۔ اب میرے 2 بچے اور ہو چکے تھے، گو کہ میری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ گزرتے سالوں میں اماں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند اور جوان ہو گئی تھی، کیونکہ مناسب خوراک اور دیکھ بھال کی وجہ سے انہیں تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ لیکن ابھی بھی انہیں آس تھی کہ ان کا بیٹا ایک دن واپس لوٹ آئے گا، اور میں جب بھی اپنے بچوں کو دیکھتی تو مجھے گڈو کی یاد آتی۔ میں سوچتی کہ وہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، نہ جانے وہ دونوں میاں بیوی اسے کہاں لے کر گئے ہوں گے۔ پھر ایک دن تو جیسے معجزہ ہی ہو گیا جب ایک نوجوان لڑکا میری دہلیز پر آیا۔ وہ مجھے میرا نام لے کر پکار رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کی شکل بالکل میرے جیسی تھی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے پکارا کہ وہ نعمان ہے، میرا چھوٹا بھائی، جسے میں پیار سے نومی کہا کرتی تھی، تو وہ فوراً ہی میرے گلے لگ گیا اور میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ اماں کی تو جیسے آنکھوں کی روشنی ہی واپس پلٹ آئی۔ وہ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ اتنے سالوں سے کہاں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میلے میں کھو جانے کے بعد اسے ایک آدمی اپنے ساتھ لے گیا تھا، جس نے کئی سالوں تک اس سے اپنے ہوٹل پر کام کروایا، اور پھر وہ کسی غلام کی طرح وہاں کام کرتا رہا۔ کئی سال گزرے تو اسے ایک دن بھاگنے کا موقع مل گیا، اور آج وہ بھاگ کر اماں کی تلاش میں یہاں تک چلا آیا۔ اماں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ جیسے نعمان واپس لوٹ آیا ہے، ایسے میرا گڈو بھی مجھے مل جائے۔ اب تو اس کی یاد اور بھی شدت سے مجھے آ رہی تھی۔ پھر میں نے نومی کو اپنے دونوں بیٹوں سے ملوایا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا بڑا بیٹا کہاں ہے؟ یہ سن کر میں نے اسے خاموش رہنے کو کہا، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ میرا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ پھر کئی سال گزر گئے، لیکن میں ایک بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے دن رات اسی بنگلے کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی، لیکن پھر سے وہ دونوں میاں بیوی مجھے دکھائی نہیں دیے۔ یوں میرے دونوں بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، جبکہ گڈو کی یاد ابھی بھی مجھ پر شدت سے حاوی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنے بیٹے کی قیمت لگائی تھی۔ کاش میں یہ ساری دولت نہ حاصل کرتی تو میری زندگی بھی نہ بدلتی، لیکن میرا بیٹا تو مجھ سے جدا نہ ہوتا۔ بار بار مجھے یہی غم کھائے جا رہا تھا، اور اسی غم کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی۔ میری بیماری نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی میرے شوہر کو۔ میرے دونوں بچے بھی پریشان تھے، جبکہ اماں کا اب انتقال ہو گیا تھا اور نومی نے اپنا گھر بسا لیا تھا، لیکن میں تو جیسے بستر کی مریض بن گئی تھی۔ یہی بات میری جان کھائے جا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے گڈو کے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ایسی چیز تھی جس سے میں نے فائدہ حاصل کیا تھا۔ یہی بات سوچ سوچ کر میں اپنے آپ کو ختم کر رہی تھی۔ لیکن ایک دن میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ مجھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ یہ ہسپتال بڑا ہی عجیب اور ویران سا تھا۔ جبکہ میں ہسپتال کے بستر پر پڑی دن رات سوچوں میں گم رہتی۔ میں ہسپتال میں داخل تھی جبکہ میرا شوہر رات کو مجھ سے ملاقات کرنے آتا اور دونوں بچے گھر پر ہی رہتے، کیونکہ ہسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایک عورت آ کر میرے بستر کے پاس کھڑی ہوئی۔ وہ نقاب میں تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں غنودگی کی کیفیت میں ہوں
और ये सब मुझे ख्वाब की कैफियत महसूस हो रही है। मैं हैरत से उस औरत को देख रही थी, लेकिन अचानक ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये औरत जिसने मेरे गुड्डू को गोद लिया था, वो मेरे करीब खड़ी थी। मैं उसे झंझोड़ते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरा बेटा? तुम उसे मुझसे छीन कर ले गई थी, मैं उसे वापस लेना चाहती हूँ। तुम अपनी सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। ये सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी, बस तुम कुछ दिन का इंतज़ार करो। लेकिन मैं चीखते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने इतने साल इंतज़ार किया है, अब नहीं, तुम्हें मेरा बेटा वापस देना ही होगा। मैं चीख रही थी, मैं सख्त सदमे में थी। तभी अचानक मेरी आँख खुली। 2 नर्सें मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। वो हैरान होकर कहने लगी, आपको क्या हुआ है? आप किस बेटे की बात कर रही हैं? जबकि मैंने देखा मेरा शौहर भी परेशान सा मुझे देख रहा था। लेकिन क्या ये सब मैंने ख्वाब देखा था? अब मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। किसे अपने दिल की बात बताती? न जाने वो औरत कहाँ चली गई, कौन थी, और मेरे गुड्डू के साथ उसने क्या किया होगा। यही बात मुझे रंजीदा किए रखती थी। लेकिन वो रात बड़ी ही अजीब और खौफनाक थी, जब अस्पताल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर के पास कोई लड़का खड़ा है। वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तभी मैंने दवाओं के ज़ेरे असर आंखें खोल कर देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। वो अच्छा खासा बड़ा लड़का था, लेकिन उसके चेहरे में मेरी झलक थी। मैं बुलंद आवाज़ से चिल्लाते हुए कहने लगी, गुड्डू, तुम वापस आ गए हो? तभी मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जो गुड्डू का हाथ पकड़कर खड़ी थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, मैं इसे तुमसे मिलवाने लाई हूँ। लेकिन मैं तड़प रही थी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे पाने के लिए बेकरार हूँ। ये सुनकर वो खामोशी से मुझे देखती रही। फिर उसने गुड्डू का हाथ थामा और अपने साथ लेकर जाने लगी, जबकि मैं उसके पीछे भागने की कोशिश कर रही थी। मैं उठकर बैठी तो अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैं उस ख्वाब की कैफियत में खुद को महसूस कर रही थी। मुझे अजीबो-गरीब से ख्वाब आ रहे थे। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ भी ना समझ सकी। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। फिर काफ़ी दिन अस्पताल में रहने के बाद अब मैं घर आ गई थी, लेकिन पहले की निस्बत बिल्कुल खामोश थी। मेरे शौहर ने मेरे लिए एक मुलाजमा का बंदोबस्त भी कर दिया था। मैं सोच भी न सकती थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। मैं जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के नाम कर चुकी थी, आज खुद औरतें मेरी नौकरानी बनकर काम करती थीं। लेकिन मैंने जो अपनी ज़िंदगी में गम पाल लिया था, वो किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन मेरी मुलाजमा कहने लगी, आपसे कोई मिलने आया है। जैसे ही मैंने दरवाजे पर जाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ख्वाब में नजर आने वाला वो लड़का दरवाजे पर खड़ा था। फिर वो मुझसे अम्मी कहकर लिपट गया। मैं उसे चूमने चाटने लगी और खूब रोने लगी। वो मेरा गुड्डू ही था। वो मुझे पहचान गया था और मैं उसे, जबकि मेरा शौहर पीछे खड़ा हैरानी से मुझे देख रहा था। फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगे, कौन है ये लड़का? मैं तो जैसे निडर हो गई थी। मैं उसे कहने लगी, ये मेरा बेटा है और अब मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं अपने दोनों बच्चों को भूल चुकी थी। ये मेरा बेटा मुझे बहुत अजीज था। फिर मैं उसे बार बार कहने लगी, तुम कहाँ थे? तुम्हें कौन छोड़ कर गया? तो वो कहने लगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे पाल रहे थे उन्होंने मुझे बताया था कि हम तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं हैं। तुम्हारी सगी माँ कोई और है और एक दिन तुम्हें उसके पास चले जाना है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन एक बार मैं उन दोनों मियाँ बीवी से ज़रूर मिलना चाहती थी। फिर एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा, क्या तुम मुझे वो घर दिखा सकते हो जहाँ पर तुम रहते थे? वो मुझे वहाँ लेकर चला गया। फिर मेरा बेटा कहने लगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा अम्मी, मुझे बहुत डर लगता है, आप ही उनके पास जाएं। वो मुझे अंदर जाने का कह रहा था। मैं घबराते हुए अंदर गई, लेकिन ये क्या? ये तो बिल्कुल ही उजाड़ और वीरान घर था, बिल्कुल खाली। यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता था। रात का वक्त था। ऐसे में मैं हैरान थी। जैसे ही बाहर निकलने लगी तो किसी ने मुझे आवाज़ देकर रोका। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। ये वही औरत थी जिसे मैंने अपने बेटे को गोद दिया था। मैं उसे अपने सामने देखकर हैरान थी।
وہ تو کسی مہارانی کی طرح نظر آتی تھی، لیکن آج وہ بڑی ہی عجیب اور خوفناک لگ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، تمہارا شکریہ، تم نے میرے بیٹے کو واپس لوٹا دیا۔ تو وہ کہنے لگی، ایک دن اسے تمہارے پاس واپس آ جانا تھا، کیونکہ ہم ساری زندگی اس کے پالنے والے نہیں تھے۔ تمہارے بیٹے کو ہم نے کچھ سالوں تک اپنے پاس رکھا، لیکن اب وہ جوان ہونے والا ہے، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، یہی حقیقت ہے کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور تم نے اپنے بیٹے کو انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو گود دیا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تبھی دوسرے کمرے سے اچانک اس کا شوہر نکل کر آیا۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی ہی خوفناک لگ رہی تھیں۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر سخت خوفزدہ ہو گئی۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، میں اور میرا شوہر ایک بچہ گود لینے کے لیے انسانوں کی دنیا میں گئے تھے، لیکن تم نے اپنا بچہ دے کر تو ہمیں سرخرو کر دیا، کیونکہ ہم اپنے شہنشاہ جنات سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم جس مقصد کے لیے انسانوں کی دنیا میں جا رہے ہیں اسے ہر حال میں پورا کر کے آئیں گے۔ لیکن 3 سال گزر گئے، کسی نے بھی ہمیں اپنا بچہ گود نہیں دیا، لیکن تم ایک ایسی عورت تھی جس نے ہماری بے بسی کا خیال کرتے ہوئے اپنا بچہ ہماری گود میں تھما دیا تھا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام تھا۔ ہم خوشی خوشی اس بچے کو لے کر اپنے شہنشاہ جنات کے پاس گئے، لیکن ہمارے سردار نے کہا کہ اس بچے کو ہم جنات کی دنیا میں نہیں پال سکتے، کیونکہ یہ ایک انسانی بچہ ہے، اس لیے تمہیں اسے انسانوں کی دنیا میں پالنا ہوگا۔ یوں ہم اسے لے کر یہاں آ گئے، لیکن ہم نے پہلے ہی اسے بتا دیا تھا کہ تم ہمارے نہیں بلکہ کسی اور کے بچے ہو، اور ایک دن تمہیں اسی عورت کے پاس واپس لوٹ جانا ہے۔ یوں کئی سال گزر گئے، لیکن اب ہم انسانوں کی دنیا میں رہ کر تنگ آ گئے تھے۔ ہم واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتے تھے، اس لیے ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہمیں اس بچے کو تمہارے حوالے کر دینا چاہیے، جبھی تو ہم نے تمہارے بچے کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اپنے بچے کے لیے کتنا تڑپی ہوں۔ دن رات میں اس کی یاد میں تڑپ رہی تھی۔ اگر تم مجھے میرے بچے کو واپس نہ دیتے تو شاید میں مر جاتی۔ یہی غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ تبھی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک جن زادی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں پچھلے 30 سالوں سے بے اولاد تھی، اولاد کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن مجھے بچے نہیں ہوتے تھے، اس لیے میں دن رات روتی تھی۔ لیکن تمہارے بچے نے میری مامتا کی حسرت پوری کر دی، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ اب میں واپس اپنے قبیلے میں جا رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قبیلے میں کئی بچے ایسے ہیں جو ہمارے منتظر ہیں، ہم انہیں اپنے بچے سمجھ کر پالیں گے، اس لیے ہم نے تمہارے بچے کو تمہارے حوالے کر دیا، لیکن یاد رکھنا کہ جتنا یہ بچہ تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ اسے کبھی کوئی غم یا پریشانی ہوگی تو ہم اس کے پاس چلے آئیں گے، اور اس کے اندر ہماری بہت سی طاقتیں بھی ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ یہ بیٹا میرے پہلے شوہر سے تھا اور میں نے اسے کسی کو گود دے دیا تھا۔ اس کی یاد میں بیمار ہو رہی تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، اگر تم یہ سچائی مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہ کرتا، لیکن ابھی بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ماں کبھی بھی اپنے بیٹے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ پھر میں اماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب نعمان واپس آ گیا تھا تو اماں بھی کس قدر خوش تھیں، اور ایسے ہی میری بھی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ اب تینوں بہن بھائی ایک ساتھ رہتے، لیکن میں حیران ہوتی جب میں نے اپنے گڈو کو اسکول میں داخل کروایا۔ وہ عام بچوں کی نسبت بہت زیادہ ذہین تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے اپنا نام اور مقام اسکول میں بنا لیا تھا۔ سب استاد اس کی تعریف کیا کرتے۔ وہ ایک انوکھا بچہ تھا، لیکن مجھے ایک دن اسی جنزادے کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہماری کئی طاقتیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف اپنے دونوں بہن بھائیوں کو پڑھاتا بلکہ خود بھی اول پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ سب استاد اور سب لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ بچہ اتنا ذہین کیسے ہے، لیکن میں نے اس کی سچائی کسی کے سامنے بھی نہیں بتائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آنے والی زندگی میں اس کو پریشانی اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر میں وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہوتی گئی اور میرے بچے جوان ہو گئے۔ آج میرا بیٹا اپنے مقام میں سب سے بلند تھا۔
وہ ایک سرکاری نوکری حاصل کر چکا تھا۔ میں بہت سوچ سمجھ کر اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر جب میں اس کی شادی کرنے لگی تو ایک دن اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے جنات ماں باپ کو بھی اپنی شادی میں بلانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کبھی بھی انہیں نہیں بلا سکتا تھا۔ پھر وہ ایک دن مجھے کہنے لگا، میں جب بھی پریشانی یا مشکلات میں ہوتا تھا تو وہ چپکے سے میرے پاس آ جاتی تھی۔ وہ میری جنزادی ماں ہے جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر میرا خیال رکھا ہے، اس لیے میں کبھی بھی اسے نہیں بھول سکتا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ ایک محبت کرنے والا بچہ تھا جو سب کا احساس کیا کرتا تھا۔ پھر جب اس کی شادی ہونے لگی تو میں نے دعا کی کہ جو اس کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔